بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام حکومت سے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ اس ضمن سے متعلق ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں جب عراق اور شام اور مختلف علاقوں کو فتح کیا تو وہاں پہ خراج عائد کیا، جس کو ہم ٹریبیوٹ کہتے ہیں، اور یہ خراج اصل میں ایک ظالمانہ ٹیکس تھا جو کہ عائد کیا گیا ان لوگوں پہ جن کی زمینوں کو فتح کیا گیا اور جبراً ان سے چھین لیا گیا، اور پھر ان پر مزید ایک ٹیکس لگا دیا گیا، مزید ان سے ایک تاوان تھا جن پہ عائد کر دیا گیا اور ان سے اس طرح سے پیسے بٹورے گئے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تعبیر بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ خراج کے معاملے میں اگر اس کو ہم اسٹڈی کریں اسلامک ہسٹری میں تو بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب سیریا اور عراق کی جو بڑی بڑی زمینیں تھیں وہ فتح ہو گئی تھیں، ان کو انہوں نے یہ اس سے انکار کر دیا تھا کہ ان کو فوجوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کا خیال تھا اسے بڑی بڑی جاگیریں بن جائیں گی۔ انہوں نے اس کے لیے جو بندوبست کیا زمین کا وہ یہ تھا کہ اس کو اسٹیٹ اونرشپ میں رہنے دیا، یعنی سرکاری ملکیت میں رہنے دیا، اور یہ کہا کہ جو مقامی وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مالک ہیں وہ ان کو استعمال کریں گے، اور اس استعمال کا پھر ایک کرایہ ہے جو کہ وہ ان زمینوں پہ عائد کیا گیا، اور عام طور سے وہ زمینیں تھیں جو کہ پروڈیوس کرتی تھیں، جو کہ ظاہر ہے پیداوار والی زمینیں تھیں، اور یہ جو خراج لگایا گیا یہ پیداوار کے مطابق تھا۔ چنانچہ کسی بھی ریزیڈینشل زمین پہ کوئی خراج نہیں لگایا گیا، خراج جب بھی لگایا گیا انہی پیداواری زمینوں پہ لگایا گیا اور پیداوار کے متناسب لگایا گیا، کم پیداوار پہ کم خراج لگایا گیا، زیادہ پیداوار پہ زیادہ خراج لگایا گیا۔ اس کو مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رینٹ ہے، یہ ایک کرایہ تھا جو انہوں نے وصول کیا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ زمین کسی کو کرائے پہ دے دیں اور پھر اس کے کرائے اس کی جو پروڈیوس کے لحاظ سے اس سے آپ کرایہ حاصل کریں۔ یہ نہ کوئی ٹیکس تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ظالمانہ کارروائی تھی جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کے جو اونرز تھے یا ان کے جو مالکین تھے ان کو بے دخل کر دیا گیا، اور بے دخل کر کے پھر زبردستی اسٹیٹ کی ملکیت میں لے کے اور مزید ان پہ ٹیکس عائد کیا گیا۔ یہ اس پورے کے پورے واقعے کی تعبیر درست نہیں ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ خراج دراصل ایک کرایہ کی صورت تھی، اور یہ بھی اسی کے مطابق عائد کیا گیا ان زمینوں کی پروڈیوس کے لحاظ سے، ان زمینوں کی پیداوار کے لحاظ سے۔ یہ بات بالکل قطعی ہے کہ کوئی ریزیڈینشل ایریا یعنی کوئی بھی رہائشی علاقے رہائشی زمینوں پہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا گیا، اور یہ پورے کا پورا وہ بندوبست ہے جو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس لیے کیا تاکہ بڑی بڑی جاگیریں نہ بنیں، تاکہ لوگ جو ہیں یعنی فوجی جو وہاں پہ جو اس کا اصرار کر رہے تھے کہ ان کے درمیان یہ زمینیں تقسیم کر دی جائیں، اس کے نتیجے میں بڑی بڑی جاگیریں وجود میں آئیں، اس کا کلا کما ہو سکے۔ چنانچہ ایک نٹ شیل میں ایک خلاصے کے طور پہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خراج کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی ظالمانہ کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ اصل میں ان زمینوں کے ساتھ ایک بندوبست تھا جو کہ فتح ہوئی تھیں، اور وہ بندوبست یہ تھا کہ ان کی اپنی پیداوار کے مطابق ایک کرایہ تھا جو اس وہاں کے مقامی لوگوں سے وصول کیا جاتا، ان کی اپنی ملکیت میں ان کو رہنے دیا گیا۔ یعنی بنیادی طور پہ تو اسٹیٹ کی اونرشپ تھی، گویا کہ وہ اس کو استعمال کر رہے تھے، ان کو ایک حق تصرف حاصل تھا، اور اس حق تصرف کی بنیاد پہ ظاہر ہے وہ زمین کو بوتے تھے، اسے یافت حاصل کرتے تھے، اس ان کی پروڈیوس ہوتی تھی، اور پھر ایک کرایہ تھا جو پھر وہ اسٹیٹ کو دیا کرتے تھے، اور اسی کرایہ کو پھر خراج سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔